اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سبیل میڈیا کے پروگرام یوتھ 5 میں ایک مرتبہ پھر ہم نئے فارمیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم آج جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارے سماج کی بہت بڑی مشکل ہے، اور وہ ہے ایکسٹرا میریٹل لائف، جس کے نتیجے میں خانوادہ جو ہے وہ اس کی بنیاد، اس کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بچوں کے اوپر اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ریلیشن شپ جو ہے کہ جو ایک انسان کے سکون کا ذریعہ جس کو اللہ نے قرار دیا ہے، یہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ کم و بیش ہمارے معاشرے میں بھی پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں اور اس سے بچنے کے طریقے اور رائے حل پیش کریں، کیونکہ یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے یا ایک مرد یا عورت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے وہ بچوں تک پہنچتی ہے، خاندان اور معاشرے اور سوسائٹی تک پہنچتی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالسلام تنزانیہ سے علی جناب مولانا عظیم شیرازی صاحب قبلہ، جو خود ان مسائل کی ایکسپرٹ ہیں اور اس کا رائے حل وہ پیش کرتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتانے سے پہلے خود چاہوں گا کہ یہ ان سے ایک السلام علیکم ہو جائے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے دعوت دیا اس پروگرام میں۔ آغا بس میں ایک چاہوں گا آپ سے کہ گزارش ہے کہ ایک شارٹ انٹروڈکشن اپنا دے دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بس میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کم سے فارغ التحصیل ہوں، اور اس وقت دارالسلام میں مشغول ہوں، اور المنتظر اسکول میں، جو المنتظر اسلامک انٹرنیشنل اسکول ہے، اس میں ڈائریکٹر ہوں اسلامک ریلیجس ایجوکیشن کا، اور کمیونٹی کو ہیلپ کر رہا ہوں مختلف فیملی میٹرز میں اور چائلڈ اپ برنگنگ میں، اور یہاں کے خواتین کا مدرسہ ہے مدرسۃ الزہرا، اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور فیملی میٹرز کے حوالے سے ایجوکیشن میں مسئول ہوں، اور ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور ان چیزوں پر جو ہے مختصر کام کیا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے کمیونٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور خدمت انجام دے رہا ہوں، جو توفیق الہی ہوئی ہے اس کو انجام دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ بغیر وقت کو برباد کیے ہوئے ہم آتے ہیں سوال کے اوپر، اپنے پہلے سوال کے اوپر، کہ آخر یہ کانسیپٹ ہے کیا، یہ کیا چیز ہے ایکسٹرا میریٹل لائف یا ایکسٹرا میریٹل افیئر، اور یہ کس حد تک خاندانی رشتے کو متاثر کر سکتی ہے؟ جی جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ایک انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر، ایک کینسر کی طرح سے یہ پھیلتا جا رہا ہے اور تمام ریلیشن شپس کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ ٹرم جو ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرز، یہ دو طرح سے دیکھی گئی ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن ٹرم ہے، تو اس میں ایک جو ہے وہ جیسے پری میرٹل ریلیشن شپس جو لوگ رکھتے ہیں، یعنی غیر قانونی اور شرعی رشتہ جو لوگ رکھتے ہیں اپنے جنس مخالف کے ساتھ یا ہم جنس کے ساتھ، جو نہ تو معاشرے میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اس کو، نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے عام طور پہ دنیا میں، اور نہ ہی دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہوتا ہے جو میرج سے پہلے کی ریلیشن شپ ہوتی ہے، اور ایک شادی شدہ زندگی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے عنوان سے کہ شوہر یا بیوی کسی اور مرد یا عورت کے ساتھ اپنے جنسی روابط یا ایموشنل رابطے کو رکھتے ہیں، جو کہ غیر شرعی اور غیر قانونی ہوتا ہے، تو اس کو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کہتے ہیں۔ اور یہ چیز اس وقت جو ہے سوسائٹی میں ایک نارم کی طرح سے بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ گلوبلی دنیا میں مختلف ویلیوز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اور ہیومنسٹک ویلیوز سے ہٹ کر لوگ جو ہے اینیملسٹک ویلیوز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ریفلیکشن ہے، جو مائنڈ سیٹ ویسٹ میں لبرلزم اور دوسرے ازمس کے بھی خاص لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں یا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن نارملی لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں جو انسانیت کے قائل ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی دین سے ہوں یا دین سے نہ بھی ہوں، سیکولر ہوں یا نان سیکولر ہوں، لیکن وہ اس چیز کو پریفر نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے اخلاقی طور پہ۔ لیکن خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے فالوورز بنیں، اور یہ دنیا بھر میں اس کو میڈیا کے ذریعے پروموٹ کرتے ہیں، اور سیریلز میں اور ڈراماز میں، اور اس طرح یہ کلچر بناتے ہیں تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو اور لوگ اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھیں، جو کہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے جس میں انسانیت کو اس کے حوالے سے۔ جی عظیم بھائی، اگر اس کو ویلیوز اور اقدار کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، انسان کی پہچان ہی اس کی ویلیوز سے ہوتی ہے نا، انسان ویلیوز کے ساتھ جیتا ہے، حیوانوں کی ویلیوز نہیں ہوتی، انسانوں کی ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایک یونیورسل ویلیوز ہیں، وہ سب لوگ جس چیز کو مانتے ہیں سب ویلیوز ہیں، اور کچھ اسپیسیفک ویلیوز ہوتی ہیں جو ہر ریلیجن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو انسانی، جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے،
وہ ہمیں ایک وے آف لائف دیتا ہے اور اس کے اندر کچھ قوانین بناتا ہے, کچھ اصول بناتا ہے, کچھ کرائٹیریاز, کچھ اسٹینڈرڈز بناتا ہے. تو یہاں پر جب ہم انسان کی ریلیشن شپ کی انسان سے بات کرتے ہیں تو میاں بیوی کا جو رشتہ اسلام نے بنایا ہے وہ ایک مقدس رشتہ ہے اور وہ شرعی اور قانونی طور پر جائز رشتہ ہے. تو اس میں اسلام کے پرسپیکٹو میں رشتہ جو ہے وہ محرم اور نامحرم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. تو اس پرسپیکٹو میں ظاہر سی بات ہے جو ایک شخص شادی شدہ ہو گیا ہے, اس نے کمٹمنٹ کر لی ہے کسی کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا, تو اگر وہ کسی اور کے ساتھ کوئی ایکسٹرا افیئرز چلا رہا ہے تو یہ قانوناً یعنی گناہ بھی کر رہا ہے وہ, اور وہ جرم بھی کر رہا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی لائف کو بھی برباد کر رہا ہے اور سوسائٹی میں اور لوگوں کی بھی لائف کو وہ برباد کر رہا ہے, کیونکہ وہ نہ تو شرعی حوالے سے جائز کام کر رہا ہے اور نہ ہی سوسائٹی کے اخلاقی حوالے سے وہ صحیح کام کر رہا ہے. تو آٹومیٹکلی انسان انڈیویجول تو نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے یہ, کیونکہ وہ اکیلا تو نہیں کر رہا ہے, اس میں کوئی انوالو ہو رہا ہے, اور جو لوگ انوالو ہو رہے ہیں وہ بھی میرٹل لائف ہو سکتا ہے گزار رہے ہوں یا ہو سکتا ہے سنگل ہو, تو وہ بھی شرعی دائرے سے باہر جا رہے ہیں, اخلاقی دائرے سے باہر جا رہے ہیں, اور سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ لے کر آیا جا رہا ہے کہ جو حیوانیت کو پروموٹ کر رہی ہے, شہوت کو پروموٹ کر رہی ہے. جی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان مرد مثلا اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی ایک دوسرے ناجائز رشتے میں جائے, یا بیوی شوہر کو چھوڑ کر ناجائز رشتے میں جائے, کہ کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اگر دیکھا جائے؟ کیونکہ کوئی نہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے رشتے کو یعنی ناجائز رشتے کو یا ایکسٹرا میرٹل لائف میں جو اس کے ساتھ کوئی بھی کسی کے ساتھ وہ ارتباط میں ہے تو وہ کچھ نہ کسی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو سب سے پہلی بات جو ہے نا, اگر ہم اسلامک لینس سے دیکھیں گے اس ایشو کو, تو ہم یہی دیکھیں گے کہ جو ایمان کی کمزوری ہے انسان کی, وہ اس کے اوپر شہوت غالب ہو گئی ہے, اور وہ اپنے شہوانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے کی طرف رخ کرتا ہے, جبکہ وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ غیر شرعی ہے, غیر اخلاقی ہے, لیکن کیونکہ اس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے, تو پہلا اسپیکٹ تو یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی طرف آگے بڑھتا ہے, اس کو جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں, جب میاں بیوی کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے, چاہے میاں ہو یا بیوی, اگر ان کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے صحیح طریقے سے, تو آٹومیٹکلی ایموشنل لاس آ جائے گا. انسان کو احساس کمتری ہوگا کہ اس کی ایموشنز کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, اس کے احساسات جذبات کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, اسے درک کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو آٹومیٹکلی یہ ڈسٹنس کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان, کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا پارٹنر مجھے سمجھ نہیں رہا ہے, میری بات کو میرے درد کو محسوس نہیں کر رہا ہے, مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا, مجھے ایکنالج نہیں کر رہا, مجھے سمجھ نہیں رہا, یا میری انسلٹ کر رہا ہے, یا مجھے ہیوملیٹ کر رہا ہے, تو پھر یہ انسان صحیح نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو گیپ آنے لگتا ہے میاں بیوی کے درمیان, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ دوسری طرف اپنی تمائل رکھتا ہے, دوسری طرف اس کا جھکاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرے, وہ محبت کی کمی کو, وہ رسپیکٹ کی کمی کو, وہ جو انسان کی فطری ضرورت ہے جب وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے اپنی بیوی میاں بیوی, جب حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہوتے, اخلاق کی رعایت نہیں کر رہے ہوتے, تو یہ کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر وہ ریکور بھی نہیں کرتے, یعنی اس کو وہ سلجھاتے بھی نہیں ہیں, تو آٹومیٹکلی پھر کانفلکٹس شروع ہوتے ہیں, پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو ویسے ہی دل خراب ہو جاتے ہیں, جب دل خراب ہوتے ہیں تو پھر باتیں کرنا ختم کر دیتے ہیں اور آپس میں رابطہ کم کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی جو فطری ضرورت ہے انسان کی پھر وہ کہیں اور جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. یہ تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہو گیا. تیسرا اسپیکٹ جو اس کا ہے وہ خود اس کا سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ایک برائی کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہ بری لگے ہی نہیں, بلکہ وہ ایک اچھی چیز لگے اور ایک نارمل چیز لگے. تو وہ ویلیوز جو ہماری دینی ویلیوز ہیں, اخلاقی ہیومنسٹک ویلیوز ہیں, وہ اس کو ایک پلیجر, ایک انجوائمنٹ, ایک سیٹسفیکشن کے ایک شکل میں دکھا دیتے ہیں, یا اس کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بھی رہ سکتے ہیں, سولوشن کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں. بالکل, وہ اس کو ایک سولوشن کے طور پہ, ایک ہائی لیول سیٹسفیکشن کے طور پہ اس کو شو کر دیتے ہیں. میڈیا میں کلچر بناتے ہیں, اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ برا نہیں لگے, اور پھر دکھاتے ہیں کہ بیوی بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے, وہ بھی اپنے پسند کے آدمی کے پاس جا رہی ہے, اور یہ بھی اپنے من پسند کی خواتین کے پاس جا رہے ہیں, اور دونوں نے اگری کر لیا ہے, ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, دونوں انجوائے کر رہے ہیں, یعنی وہ بالکل برائی کو اچھائی کی صورت میں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. تو نارمل انسان جو پہلے برا فیل کر رہا ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں, جیسے ویسٹ میں جب LGBTQ کے ایشوز آئے تو بچوں نے شروع میں بہت اعتراضات کیے, خلاف اس کے آواز اٹھائی, لیکن چند سالوں میں
اسکولس کے بچوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے رائٹس ہیں, انسان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو سیم سیکس سے انجوائمنٹ ملتی ہے تو پھر ان کو یہ رائٹ فلفل ہونی چاہیے, کیونکہ انسان انجوائے کرنا چاہتا ہے زندگی کو, تو اگر وہ سیم سیکس انجوائے کریں تو کیوں نہ کریں. تو آپ دیکھیں وہ کیسے آہستہ آہستہ وہ سلو پوائزننگ کے ذریعے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیتے ہیں اور اس کو ایز اے سولوشن دکھاتے ہیں, ایک الگ اینگل سے دکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور پرابلم ہوتی ہے, جو ریزن ہوتی ہے, جب انسان اپنی عام زندگی میں اپنے معنویت کو نہیں بڑھاتا, یعنی وہ اپنے اوپر کام نہیں کرتا, اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتا, اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتا, گناہوں میں پڑ جاتا ہے, خدا نہ خواستہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے لیکن دوسرے گناہ کرنے شروع کر دیے. جب وہ گناہ کرنا شروع ہوتا ہے تو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے, انسان کا نفس, انسان کی روح اس کو وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو آٹومیٹکلی جب نفس کمزور ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر شیطان اس پہ ڈومینیٹ کر ہی لے گا, اس کا گراؤنڈز تیار ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے نفس کو, اپنے اسپرچویلٹی کو بڑھائیں تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا سے بھی دور ہو جاتے ہیں, قرآن سے بھی دور ہو جاتے ہیں, مجالس سے بھی دور ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. تو یہ بیسک یہ ریزنز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ دوسرے کی طرف رخ کرتا ہے. کیونکہ جو ہم نے یہ 4 ریزنز بتائے, اس کے علاوہ جو سائیکالوجی آ کر آپ کو بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیونکہ وہ محبت کا بھوکا ہے اور پیاسا ہے اور اس کو ایکنالجمنٹ اور اپریسیشن چاہیے, تو اگر اس کو اس کے پارٹنر سے نہیں ملے گی, حتیٰ اگر اس کی جنسی خواہش بھی اپنے پارٹنر سے پوری نہیں ہو رہی ہوگی, تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کو فلفل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر اس کا پارٹنر اس کو سمجھ لے اور وہ دونوں کمیونیکیٹ کر لیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں تو پھر یہ پرابلمز نہیں آئیں گی. لیکن نارملی لوگ اس کو سالو نہیں کرتے بلکہ فرار کرتے ہیں اور کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے وہ سولوشن حاصل کر سکیں. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے عظیم بھائی, وہ یہ ہے کہ مثلاً ابھی ہم ڈیٹا اور اسٹیٹس دیکھ رہے تھے تو انڈیا کے سلسلے میں, تو وہاں پہ سروے بتا رہا ہے کہ 77% خواتین بور ہو جاتی ہیں اپنے شوہر سے, اپنے پارٹنر سے. پارٹنر لفظ تو غیر مناسب ہے یہاں پر استعمال کرنا, کہ اپنے شوہر سے بور ہو جاتی ہیں 77% سروے کے مطابق خواتین اس لیے اپنے شوہر سے چیٹ کرتی ہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئر میں جاتی ہیں. تو یہ جو جسٹیفیکیشن ہے وہ کہہ رہی ہیں چونکہ ہم بور ہو گئے ہیں اس لیے جا رہے ہیں. دینی طریقے سے اگر آپ بور بھی ہو گئے ہیں تو دینی طریقے سے اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی دیکھیں, تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے نا. یعنی شادی کا کانسیپٹ یا لائف کا کانسیپٹ, اگر آپ کا لائف کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ لائف از ٹو انجوائے اینڈ ہیو فن, تو جب آپ کا یہ کانسیپٹ سے آپ زندگی گزار رہے ہوں گے تو پھر آٹومیٹکلی جب آپ کو لائف میں, کیونکہ لائف کی ریالٹی یہ ہے نہیں نا, ریالٹی آف لائف یہ تو نہیں ہے کہ آپ لائف کو انجوائے کرنے آئے ہیں, آپ فن کرنے آئے دنیا میں. اسلامک پرسپیکٹو تو نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے یہ لائف جو ہے آپ کے لیے امتحان ہے, یہ دارالامتحان ہے. آپ کو یہاں پہ امتحان لیا جائے گا, آپ کو سختیوں سے گزارا جائے گا, اور آپ کا پارٹنر کا جو کانسیپٹ ہے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم بور ہو گئے, تو آپ پوچھیں گے آپ بور کس چیز سے ہو رہے ہیں؟ پارٹنر سے مراد نہیں ہمسر, آپ کا شوہر یہاں ہاں پہ اس جی معنی جی میں جی نہیں. پارٹنر یعنی ہمسر سے جو آپ بور ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یعنی جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ بور تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو محبت میں اور زیادہ مزہ آنے لگتا ہے, آپ اور زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلامک پرسپیکٹو جو ہے وہ تو یہ آپ کو بتاتا ہے آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کمپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ بور کیسے ہو سکتے ہیں؟ بوریت وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس جو ہے میاں بیوی کے درمیان مینٹل فریکوینسی نہیں ملتی, ان کی ایموشنل بانڈنگ نہیں ہوتی, تبھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اسلام شروع سے اس پہ کام کرتا ہے. یعنی اسلام نے جو آپ کو احکام بتائے ہیں, میاں بیوی کے حقوق, میاں بیوی کے اخلاق, میاں بیوی کا کردار ایک دوسرے کے لیے, تو جب ہم اس پیٹرن پر زندگی گزاریں گے, یعنی مودتاً و رحمہ والی بات کریں گے, تو آٹومیٹکلی محبت ہوگی, اور محبت میں اضافہ ہوگا, ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہوگی. جب ہم کمپرومائز کریں گے, جب ہم سیکریفائز کریں گے, جب ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کریں گے, ان کی غلطیوں کو اوور لک کر دیں گے, مسٹیکس کو درگزر کر دیں گے, تو محبت ایجاد ہوگی, الفت ایجاد ہوگی, چاہت ایجاد ہوگی, تبھی تو مزہ آئے گا. لیکن جب انسان کی زندگی کا مقصد ہی دوسرا ہو, تو پھر میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے شاید بوجھ بھی ہو جائیں, شاید وہ ایک دوسرے سے بور بھی ہو جائیں, کیونکہ ان کے لیے میاں بیوی کا رشتہ تقدس
اس کے اندر تقدس نہیں پایا جاتا، اس کے اندر احساس خدمت نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو ایز اے پارٹنر صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ویلیوز ہی الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجوائے کرنا ہے، اب میں نے ایک شخص سے جو ہے وہ لائف گزاری ہے، اب مجھے دوسرا شخص چاہیے. یا وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ زندگی گزار لی، اب مجھے دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو کیا یہ ہیومنسٹک لائف ہے؟ کون سے کس دور میں انسان جو ہے وہ حیوان کی طرح زندگی گزارتا رہے؟ تمام ادیان نے آ کے انسان کو بتایا کہ تمہیں ایک طریقے سے زندگی گزارنی ہے تاکہ سوسائٹی میں بیلنس ہو، سوسائٹی میں ٹرسٹ قائم ہو، سوسائٹی میں اسٹیبلٹی آئے. تو ورنہ اگر اس طرح ہوگا تو سوسائٹی میں تو کھیاس ہو جائے گا. پھر شادی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو شادی کے اوپر سوال ہو جائے گا. سوسائٹی کو کیا مطلب ہے عظیم صاحب؟ سوسائٹی کو کیا مطلب ہے؟ بھائی دو لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کا سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ تو سوسائٹی جو ہے نا وہ اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئی ہے. سوسائٹی ڈیزائن ہوئی ہے کچھ اصولوں پر، کچھ ویلیوز پر، کچھ ٹرسٹ بیسس پر، کچھ جسٹس پر. سوسائٹی چلتی ہی یعنی گورننس جو کی جاتی ہے وہ جسٹس کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، فیئرنیس کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. اگر انسان دوسرے انسان پہ ٹرسٹ ہی نہ کر سکے، یعنی اگر ایک شادی ہو اور میاں بیوی پہ ٹرسٹ نہیں کرے، بیوی میاں پہ ٹرسٹ نہیں کرے، تو پھر آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ پھر آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ آنے والی نسل جو اس سے آگے نکلے گی تو اس کے لیے کوئی پرنسپل کوئی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، اصول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ تو پھر کھیوس ہوگا. یعنی آپ اپنے گھر میں آپ اب سیف نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی سوسائٹی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں سوسائٹی بھی ایک انسان کی مانند ہوتی ہے. یعنی اسلامک پرسپیکٹو میں سوسائٹی کے تمام لوگ ایک انسان کی طرح سے، ایک باڈی ہے، یہ ایک باڈی ہے جس کے مختلف پارٹس ہیں. تو اگر ایک باڈی میں کوئی خرابی پیدا ہوگی تو پورے جسم پہ اس کا اثر ہوگا. تو سوسائٹی بھی اپنے ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے اور اپنے ڈکلائن کی طرف جاتی ہے. تو سوسائٹی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے؟ سوسائٹی ڈیولپ ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، لوگوں کے ان کو اخلاق کا خیال رکھا جائے، لوگوں کو ان کی سیکیورٹی دی جائے، لوگوں کو پروگریس کرنے کا موقع دیا جائے. تو اگر آپ ہر چیز آزاد کر دیں گے کہ آپ کو جس سے مرضی ہے رابطہ قائم کریں، جس سے مرضی ہے رابطہ قائم نہ کریں، تو پھر کسی بھی انسان کی ویلیو کیا ہے اس وقت؟ میں آپ کی جو اس وقت قدر و منزلت ہے وہ کن چیزوں کی بنیاد پر ہے؟ کچھ اصول ہے نا جن کو فالو کیا جاتا ہے، کچھ سٹینڈرڈز ہیں آپ کے جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کے اچھے اقدار ہیں، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ با اخلاق ہیں، آپ گناہ نہیں کرتے. یہ سارے جو معیارات ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کر دیں گے تو پھر کیا بچے گا ایک انسانی زندگی میں اور ایک حیوانی زندگی میں؟ تو سوسائٹی دو کو باتیں آپ سے بچانا ضروری ہوتا ہے. آپ نے یہاں پہ ابھی بات کی ایک سوسائٹی کی، میں جو آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی جو بنتی ہے وہ سوسائٹی کے لوگوں سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، میرے سوال کے تناظر پہ جو آپ نے جواب دیا، میں جو آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے جو نتیجہ لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی جو بنتی ہے سوسائٹی کے لوگوں سے بنتی ہے. سوسائٹی کے لوگ اچھے ہوں گے تو سوسائٹی اچھی ہوگی، اور سوسائٹی کے لوگ اگر ٹرسٹ فردی ہوں گے تو سوسائٹی کے اوپر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے نتیجہ اس کا یہ ہوگا. لہٰذا اگر یہ دو لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ جو ہے وہ اگر ناجائز بلڈ ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ ناجائز اپنا اثر دکھائے گی، اور یہ حرام چیز، غلط چیز. اور اگر جائز طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ اپنا اثر دکھائے گی. عظیم ایک سوال یہاں پر، جب سوسائٹی کی بات آپ نے نسلوں کی بات یہاں پر ابھی اپنے سوال میں کی تھی، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ماں یا اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، یا اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، تو پھر اس بچے کو، جو نسل کی بات تھی تب آگے بڑھیں گے ہم، کہ اس کے یعنی یہ مسئلہ اب ماں باپ سے یا شوہر بیوی سے یا مرد اور عورت سے نکل کے ایک تیسرے تک پہنچ رہا ہے کہ جو ابھی سوسائٹی کی ایک بہترین یا ایک خراب فرد بننے والا ہے، اور یہ چیز اس کے اوپر اثر کرنے والی ہے. تو یہ اس بچے کے ذہن کے اوپر کیا اثر ہوگا اگر اس کو پتہ لگ جائے یہ صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، بچوں کے لیے تو پیرنٹس رول ماڈل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز فطرت کے خلاف ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں نا تو آپ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس رشتے میں بندھ رہا ہوں اور اس کے شرائط اور اس کے جو قوانین ہیں اس کو میں فالو کروں گا. تو جب انسان اپنے ان قوانین اور ان شرائط کو توڑ دیتا ہے خود سے اور وہ ایکسٹرا یعنی غلط طریقے سے ایک رابطہ قائم کرتا ہے، ناجائز طریقے سے رابطہ قائم کرتا ہے، تو بچوں کے درمیان سب سے پہلے تو وہ رول ماڈل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس کے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ دھوکا ہوا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی مرد یا عورت اگر یہ جان لے کہ اس کا میاں یا اس کی بیوی اس کے ساتھ خیانت کیا ہے، اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، تو آٹومیٹکلی ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور بچوں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے اگر کسی شخص پر ٹرسٹ ہی نہ ہو تو پھر اس سے رابطہ رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو پھر بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کے آئیڈیل پیرنٹس ہوتے ہیں، اگر ان کے پیرنٹس ہی ان کے لیے ٹرسٹ وردی لوگ نہیں رہیں گے تو وہ تو بالکل برباد ہو گئے بچے، یعنی وہ یتیم ہو گئے وہ بچے ایک طرح سے، کیونکہ وہ تو ان کو سہارا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بہتر سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر بعض بچے، اس میں دو طرح کے ری ایکشنز ہوں گے بچوں کے. بعض بچے وہ ہوں گے جو اس کو اپنے لیے رول ماڈل لیں گے، وہ کہیں گے ہمارے ابا نے بھی کیا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں. جیسے بعض بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے ابو اسموکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی چھپ کے اسموکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ہمارے ابا پیتے ہیں تو ہم بھی پیتے ہیں. اور اسی چیز کو دیکھ کے بعض بچے کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ میں نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی کو اس طرح برباد نہیں کروں گا. کیونکہ جو لڑائی جھگڑے گھر میں شروع ہوتے ہیں اور جو فسادات اس سے گھر میں شروع ہوتے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں یہ مجھے اپنی زندگی میں نہیں چاہیے. تو اس کے دو طرح کے بچوں کے ری ایکشنز آتے ہیں. زیادہ تر بچوں کے ری ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہی ہوتے ہیں. وہ پھر نہ تو وہ ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، نہ وہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ وہ معاشرے کے کسی بڑے انسان کی عزت کرتے ہیں. وہ سب کو غلط نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. اگر باپ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو بیٹی مردوں کو برا سمجھتی ہے اور ان کو سمجھتی ہے یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ فریبی ہوتے ہیں، تو میں اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی، یا میں شادی ہی نہیں کروں گی کیونکہ میرا بھی ابھی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی انسیکیورٹی پھیل جاتی ہے. اور جب بچوں میں انسیکیورٹی پھیلتی ہے تو بچوں میں ایک اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے. تو یہ بچوں کی رشد، جسے کہتے ہیں کہ رشد نمو کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بچے ایموشنلی ہرٹ ہوتے ہیں، ان کے جو پلرز ہیں نا، فاؤنڈیشنز، وہ ہل جاتے ہیں. تو بچے پھر دکھی ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، یا بہت ایگریسو ہو جاتے ہیں. پھر وہ بچے ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، الکوہل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے ان کی دنیا برباد ہو گئی، ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا، ان کی عزت ختم ہو گئی. معاشرے میں لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے ابا تو ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالو ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ دیکھو ان کی ویڈیو ہے، یہ دیکھو ان کی فوٹوگرافس ہے. تو یہ بچوں کی انسلٹ، ان کی سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم سب ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑے لیول پہ بربادی پھر پورے جنریشنز میں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سمبل ہو جاتا ہے کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے معاشرہ ہمارا ایسے ہی ہے کہ وہ بچوں کو بجائے گائیڈ کرنے کے وہ ان کو ٹونٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بچے کہیں نہیں رہتے، ان کا سیلف کانفیڈنس بھی ختم ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ غلط کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے خاندان میں یہ ہے، ہمارے ابا ایسا کرتے ہیں. یا پھر امائیں جو ہوتی ہیں یا جو بھی ان میں سے غلط کام کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے بچوں کو بہکاتا ہے کہ تمہاری ماں ہی صحیح نہیں تھی، وہ کہتا ہے تمہارا باپ ہی صحیح نہیں تھا. تو بچے بیچارے برباد ہو جاتے ہیں. وہ کس کے پاس جائیں گے؟ ان کے پاس ان کے ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہوتی ہے ان کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ان ایک کی ایسا ایموشنل. بچہ کی جو بغیر رول ماڈل کی جس کی پرورش ہو اور اس کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو، کیونکہ یہ آئیڈیل برباد ہو چکا ہے. اگر اس کے بغیر اس کی پرورش ہوتی ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے تو شاید ہی اس کے اندر ایک اچھا انسان، ایک کامیاب انسان بننے کی جو صلاحیت ہے وہ بچتی ہوگی. کیونکہ رپورٹس یہ کہتی ہیں، سرویز یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں وہ انسان سوسائٹی کو اپنا بیسٹ نہیں دے پاتا ہے، اور سوسائٹی میں جو اس کو کنٹریبیوشن دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتا ہے. میں یہاں پر ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مرحلہ آئے نا، اصل یہ صورتحال پیش ہی نہ آئے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے نا وہ ایمان کا فیکٹر ہے. اگر ہمارا ایمان کا فیکٹر مضبوط ہوگا تو آٹومیٹکلی میں اس روٹ کاز کو آنے ہی نہیں دوں گا. یعنی فرض کریں اگر مجھے پتہ ہے کہ مجھے نامحرم سے بات نہیں کرنی ہے، اور صرف اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو حد ضرورت بات کرنی ہے، تو جب میں کوئی موقع ہی نہیں بننے دوں گا بات کرنے کا تو وہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا نا کہ جہاں سے راستہ، یعنی کمیونیکیشن ہی نہیں کروں گا میں، تو کیسے ہوگی وہ چیز؟ وہ ہوگی ہی نہیں. اسی طرح اگر آپ نامحرم کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اسٹیپ لیتے ہیں، اگر آپ نگاہ بھی نہیں کریں گے اور نگاہ پڑ بھی جائے تو آپ ہٹا لیں گے اور آپ کمیونیکیشن بھی روک دیں گے، تو آٹومیٹکلی تو کوئی چانس ہی نہیں بنے گا کہ آپ انوالو ہو کسی کے اندر. آپ جب ہی انوالو ہوں گے جب آپ اس شخص کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں آپ نے باتیں سنی ہوں گی، آپ اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے، جب ہی آپ انوالو ہوں گے. لیکن جب آپ راستے ہی بند کر دیں گے تو کہاں سے انوالومنٹ ہوگی؟ کوئی آنا بھی چاہے گا تو آپ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ آپ ہیں جج، آپ ہیں اپنے کنٹرول میں، تو دوسرا آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں تو دوسرا تو وہ بہت سمارٹ ہے. تو دین تو اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا ہے، اس کے جو اصول بنائے ہیں، اس کے جو شرعی قوانین بنائے، باؤنڈریز بنائی ہے، وہ اسی لیے بنائی ہے نا.
محرم نہ محرم کر کے جو ڈفرینسز کھڑے کیے ہیں وہ اسی لیے کھڑے کیے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کو پتہ ہے کہ انسان سلپ ہو جائے گا. اور جو انسان شیطانی صفت میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی شیطان اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو بہکاؤ, یہ شریف آدمی ہے اس کو پھنساؤ, اس کو جس کو کہتے ہیں اگر مالدار ہے تو اس کو لوٹو, یعنی وہ دوسرے کی فیملی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آج کل آپ دیکھیں گے تو لوگ شیطان کے ایجنٹس ہیں. یہ جو لوگ دوسرے کی شادی شدہ زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں وہ خود شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں, اس کے سولجرز ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی فیملی بھی, بالکل ڈیٹنگ ایپس یہ چاہتے ہیں. ہاں بالکل, ڈیٹنگ ایپس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت اویلیبل ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے کیونکہ وہ فیملی لائف کو برباد کر رہی ہیں. ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو لوٹنا ہے, ان سے پیسے کمانے ہیں, اور یہ اس سے اچھا کیا ہوگا کہ کوئی شادی شدہ آدمی مل جائے کیونکہ اس کے اوپر کوئی شک ہی نہیں کرے گا. تو اس طرح اگر شیطان کے ایجنٹس موجود ہیں تو ہمارے پاس اچھے لوگوں کے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہونے چاہیے, ان کے بھی سولجرز ہونے چاہیے جو لوگوں کو گائیڈ کریں, لوگوں کو بتائیں, لوگوں کو انڈیکیٹ کریں, ایجوکیٹ کریں, تاکہ لوگ اپنے آپ کو سیف رکھیں. کیونکہ اب تو پتہ ہے موبائل میں سب کچھ آن لائن, ایوری تھنگ از اویلیبل. تو اس اویلیبلٹی کو آپ کا سیلف کنٹرول کر سکتا ہے, یعنی آپ سیلف ایمان آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ آپ غلط چیز کی طرف نہ بڑھیں. کیونکہ انویٹیشن تو آ چکی ہے نا, انویٹیشن تو ایسا نہیں ہے کہ آئے گی, ہر ایک کے موبائل میں روزانہ انویٹیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو. اب یہ آپ کا اپنا ایمان ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں, آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں, آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کس طرح سے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور آپ کو ٹریپ کرتے ہیں. باقاعدہ پلانڈ ٹریپ ہوتا ہے, یعنی جو ڈارک ویب میں جو کام ہوتا ہے اس میں تو باقاعدہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, پلان کیا جاتا ہے, ان کو پھنسایا جاتا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ مرد ہو. کبھی وہ اس کے ہزاروں چیزیں ہیں, وہ انشاءاللہ وہ پھر کبھی بات کریں گے اس پہ. اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے, ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا ہے عاظم بھائی. اور بہرحال اس مسئلے کو چھیڑا ہے ابھی ہم نے. ہم اپنے ناظرین سے یہ چاہیں گے کہ اس طرح کے مسائل اگر آپ کے لیے پیش آ رہے ہیں تو اس کے ہم کو کمنٹ میں بتائیں. ہم انشاءاللہ اس سے متعلق پروگرام رکھیں گے. رائے حل جو ہے ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں, تو ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ رائے حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, اس سے کیسے بچا جا سکے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. بہرحال اس پہ بہت لمبی بات کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے اس ٹاپک کے اوپر. انشاءاللہ اسی طرح کے ایک اور پروگرام کو لے کر نئے طریقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.